نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کے نقصانات اور نیکیوں کے ثمرات اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں بتایا کرتے تھے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں اور ثمرات بھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی مجلس میں ہنس رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اوپر کھولا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ ہنسیں کم، روئیں زیادہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے جو حالات اللہ نے مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو وہ حالات دکھلا دیے جائیں قبر میں جو میت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے حالات کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھو، 3 چیزوں کو اختیار کرو۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنے گھر کو ہی لازم پکڑو۔
عرب میں رواج تھا، لوگ باہر نکل کے بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، راستوں پہ بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا کہ گھر میں رہو. اب اس کے جو منافع اور جو نقصانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اگر وہ ہمارے سامنے بیان کر دیے جاتے تو شاید کتاب بھی کوئی کم پڑ جاتی. باہر بیٹھنے کے دن بدن نقصانات ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ تو چند ایک ہیں، چند ایک. ورنہ تو پتہ نہیں کتنے نقصانات. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادہ تھے، قاری محمد عبداللہ. تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بہت بڑا شہر تھا صاحبات، وہاں حضرت ہوتے تھے. فرمانے لگے اس پورے بھرے ہوئے شہر میں میرا کوئی ایک بھی دوست نہیں ہے. پورے بھرے ہوئے شہر میں میرا کوئی ایک بھی دوست نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی کسی کے پاس گیا ہوں. بس میری دوستی میرے کمرے کے ساتھ ہے، اور اپنے کمرے میں انہوں نے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، ہر سامان رکھا ہوا. بس اپنے جو پڑھاتے تھے قرآن پاک پڑھاتے تھے، اور ماشاءاللہ بہت مقام تھا اس لائن میں. تو جو وقت بچتا بس پھر وہ کمرے میں ہی گزارتے تھے کہیں. اب جب کمرے میں بیٹھیں گے تو زبان کی بھی حفاظت، کان کی بھی حفاظت، نگاہ کی بھی حفاظت. دیکھیں یہ ذرائع ہیں، جب یہ ذرائع پاک ہوں گے تو باطن خود بخود پاک ہو جائے گا. جب یہ ذرائع آلودہ ہوں گے تو باطن خود بخود آلودہ ہوگا. انسان آنکھوں سے کوئی منظر دیکھتا ہے، چاہ کر بھی، کوشش کے باوجود بھی اگر اس کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا. تلاوت میں نہیں ہٹا سکتا، دعا میں نہیں ہٹا سکتا، نماز میں نہیں ہٹا سکتا، سوتے میں لیٹے ہوئے نہیں ہٹا سکتا، چلتے پھرتے نہیں ہٹا سکتا. جو منظر آنکھوں نے ایک دفعہ نگاہوں کے ذریعے سے اپنے دل میں محفوظ کر لیا، پھر آپ چاہیں بھی کہ اس کو ہٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں تو نہیں ہوگا. علماء نے لکھا ہے بد نگاہی سے 40 دن تک اعمال کی نورانیت، نور ختم ہو جاتا ہے. بد نگاہی سے، ایک دفعہ کی بد نگاہی سے 40 دن تک کی عبادت کی حلاوت، نور، اس کی لذت، دل کا اطمینان، ذہن کا اطمینان دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک دفعہ کی بد نگاہی کی نحوست ہے.
اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، مستقل آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے، تو دیانتداری سے ہم اندازہ کریں ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری دعاؤں کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری تلاوت کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری ذکر کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہم لیٹے ہوئے ہوں گے تو آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کو لازم پکڑو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ جاؤ اور باہر ادھر ادھر نہ بیٹھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان قاری عبداللہ صاحب کا کہ آنکھیں محفوظ ہو گئیں، زبان محفوظ ہو گئی کہ کوئی ہوگا تو کسی سے بات کریں گے نا، کان محفوظ ہو گئے، جب یہ محفوظ ہوئے تو سوچ بھی پاکیزہ ہو گئی، سوچ بھی پاکیزہ ہو گئی، دل بھی پاکیزہ ہوا۔ یہی تو گناہ کے ذرائع ہیں۔ کسی نے آپ سے کوئی بات کہہ دی، کئی دن تک، مہینوں تک وہ بات آپ کے ذہن میں گردش کرتی رہے گی، آپ ہٹانا بھی چاہیں نہیں ہٹا سکتے، ہٹانا بھی چاہیں گے تو نہیں ہٹا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کے سامنے حالات رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی تھی وہ معمولی بات نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا آپ گھر میں رہیں تو محفوظ ہیں، گھر سے باہر نکلیں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، بلا ضرورت۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی کام کاج چھوڑ دیں، جو کام کاج ہیں وہ تو مجبوری ہے، اس میں تو نکلنا ہے، لیکن اس میں بھی کس طرح سے نکلنا ہے، کہ آدمی مثلاً اپنی نوکری کے لیے گیا ہے، اپنی دکان کے لیے گیا ہے، دکان کھولنی ہے، دکان میں بیٹھنا ہے، تو جانے سے پہلے یہ دعا کر کے جائے کہ اے اللہ، میں اپنی کاروبار کی جگہ پر، دکان کی جگہ پر جا رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر میری زبان کی بھی حفاظت فرما، میری نگاہ کی بھی حفاظت فرما، اور میرے دل کی بھی حفاظت فرما۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے وکالت پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت حکیم الامت سے بیعت ہوئے تو وکالت چھوڑ دی، پھر طب کا شغل اختیار کر لیا، طبیب، اور روحانی بھی طبیب تھے۔ روحانی طبیب تو اتنے بڑے تھے کہ مولانا یوسف الدہانوی صاحب، تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب اور بڑے بڑے اکابر ان کے خلفاء میں ہیں، ان کے مریدین ہیں۔ تو جب طب میں بھی بیٹھتے تھے حکمت کے لیے، کسی کو دوائی دینی ہوتی تھی، یہ بات کرنی ہوتی تھی، تو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نگاہ نیچے ہی رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت مردوں کو دیکھنا تو منع نہیں، آپ مردوں کو بھی نہیں دیکھتے، نگاہ نیچے ہی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب مردوں کے لیے نگاہ نہیں اٹھے گی تو عورتوں کے لیے بطریقے والا نہیں اٹھے گی، عورتوں کے لیے بطریقے والا نہیں۔
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دیکھو بعض دفعہ ہم گناہ میں اتنا اتر جاتے ہیں کہ اس گناہ کی شدت ہی ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے۔ مثلا دکان والا ہے، وہ کہتا ہے لو میں آنکھوں کو کیسے بچاؤں گا، میرے پاس تو گاہک آئیں گے، مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گے، میں نے تو دیکھنا۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، آنکھوں سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ دل کا صاف یا گندا ہونا بھی آنکھوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اور دل خراب ہونے میں سال کوئی لگیں گے، کتنی دیر لگے؟ اور شروع میں اگر کوئی دین سے یا دینی جگہوں سے وابستہ ہے تو شروع میں کچھ وقت تک تو اس کو اس بات کی خیال ہوگا، نفرت سی ہوگی کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، یا عورتوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اب مجھے ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ شروع کے چند دن تو وہ اس کا اہتمام کر لے گا کہ نہیں دیکھے گا، پھر کبھی دیکھ لیا، کبھی نیچے نظر کر لی، پھر ایک وقت آئے گا کہ بھئی ہاتھ دیکھنا شروع کر دے گا، چہرے کی طرف نہیں دیکھے، پھر ایک وقت آئے گا کہ چہرہ بھی دیکھنا شروع کر دے گا، پھر شیطان یہ پٹی پڑھائے گا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا ہونا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر پھنستے 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 دلدل میں اتر جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اگر گھر سے باہر نکلنا ہے ضرورت کے درجے میں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلو، اے اللہ آپ نے میری روزی فلاں کام میں رکھی ہے، اے اللہ روزی اس میں نہیں ہے، روزی آپ کے امر میں ہے، آپ اپنے کرم سے مجھے اس جگہ سے حلال رزق نصیب فرما، اور جب تک میں وہاں بیٹھوں اے اللہ میری نگاہ کی بھی حفاظت فرما، میرے کانوں کی بھی حفاظت فرما، میرے دل کی بھی حفاظت فرما، میرے خیالات کی بھی حفاظت فرما، میرے جسم کی بھی حفاظت فرما، ظاہر کی بھی حفاظت فرما، باطن کی بھی حفاظت فرما، میری عزت آبرو کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے دین کی حفاظت فرما، میرے کاروبار کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے اللہ سے مانگ کے پھر نکلیں، پھر اپنی نگرانی کرتے رہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر نگرانی کرتے رہیں کہ میری یہ چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، میں ان کا ناجائز استعمال تو نہیں کر رہا، یہ نگرانی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب اس بات کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں وقت گزارو، گھر میں۔ دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سب سے زیادہ ہلاکت میں
مبتلا کرنے والی چیز زبان ہے، اپنی زبان کی بات. اور زیادہ تر گناہ یا آنکھ سے ہوتے ہیں یا زبان سے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں کے استعمال میں نہ کوئی قدغن ہے، نہ کوئی پابندی ہے، اور نہ کوئی گرفت ہے. اور یہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو. دیکھو، بعض دفعہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ جب انسان ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو خود یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے. بوڑھے ہونے سے نہیں چھوٹیں گے، اور بڑھ جائیں گے اور بڑھیں گے. ابھی سے اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. ابھی سے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. زبان کی بھی حفاظت، اور زبان اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ غلاموں کو سخت سست کہہ رہے تھے، اور اس سخت سست میں لعنت کا کلمہ زبان سے نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاعنین و صدیقین کلا ورب الکعبہ. لعنت بھی کرو اور صدیق بھی کہلاؤ، ہرگز نہیں رب کعبہ کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا. بس کانپ گئے، لرز گئے، اور غلام آزاد کر دیے، اور حضور کے سامنے آ کے معافی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں ہو. تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک. اسی لیے اللہ نے اسے کئی سارے حصاروں میں بند رکھا ہے. دانتوں میں بند ہے، منہ میں بند ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسے کارنامے سر انجام دیتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایسے کلمات زبان سے نکلتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وجہ سے انسان لمحوں میں جہنم کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے. یہ زبان. آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب دیکھیں زبان کی تباہ کاریاں کتنی ہیں، کتنی ہیں. تان زبان سے ہوتا ہے، گالی زبان سے ہوتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان سے ہوتی ہے، چغل خوری زبان سے ہوتی ہے، دوسرے کی تحقیر زبان سے ہے، دوسرے کے اوپر بہتان زبان سے ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے بارے میں آپ جو چیز سب سے زیادہ خطرناک محسوس کرتے ہیں وہ مجھے بتا دیں. اللہ اکبر. دیکھیے سوال کی گہرائی دیکھیے. یعنی آپ حکیم ہیں، روحانی طبیب ہیں، اللہ نے آپ پر بہت ساری چیزیں کھول رکھی ہیں، اور میں بھی ایک مریض ہوں، بیمار ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کو میری کون سی ایسی چیز لگتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ میرے لیے خطرناک ہے، میں اس سے بچوں؟ آپ نے فرمایا زبان. آپ نے فرمایا زبان یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو آپ نے فرمایا تین چیزیں. فرمایا ایک تو
زبان پر کنٹرول، دوسرا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، اپنی خطاؤں پہ، اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر ہمیں رونا نہ آئے تو فرمایا رونے جیسا انداز اختیار کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، دو نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں اور دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں اور دو نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ وہ دو قطرے، آپ نے فرمایا ایک تو آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ تعالی سے خوف کی وجہ سے یا اللہ تعالی سے محبت کی وجہ سے آنکھوں سے بہہ جائے، تو فرمایا کہ اب یہ انسان اللہ اس کو جہنم پر ایسے حرام کر دیتے ہیں جیسے ہاتھی یا اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اس کا گزرنا محال ہے، ایسے ہی اس کا جہنم پر جانا حرام۔ یہ رونا اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر کسی کو آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ ایک قطرہ تو یہ، اور دوسرا قطرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی مجاہد میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر بہتا ہے، تو اس کا قطرہ بھی زمین پر بہتا نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مغفرت فرماتے ہیں بلکہ روح نکلنے سے پہلے جنت میں اللہ اسے اس کا مقام دکھا دیتے ہیں، پھر روح نکلتی ہے، اور 70 گھرانوں میں اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 70 افراد کے لیے اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب، اور دو نشان اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک تو میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کوئی زخم آ گیا جسم پر اور وہ نشان رہا، تو یہ نشان اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسرا کوئی عبادت، کوئی فرض ادا کرتے ہوئے جسم پر کوئی نشان پڑ گیا، مثلا جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کے عموماً دیکھیں یہ گھٹنے، کبھی دیکھنا یہ گھٹنے یہاں سے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ گھٹنے پاؤں کے یہاں سے سیاہ ہو جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر نشان ہوتے ہیں، اور بعض کے ماتھے پر بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ نشان اللہ کو بہت محبوب، نشان بنانا نہیں، بعض لوگ نشان بنا لیتے ہیں، نہیں، ماتھے پر نشان بنا لیتے ہیں، نہیں، بنانا نہیں، عبادت کرتے کرتے پڑ جائے، یہ نشان اللہ کو بہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ اعضاء جن اعضاء پر وہ سجدہ کرتا ہے جہنم کی آگ انہیں نہیں جلا سکے۔
جہنم کی آگ انہیں نہیں جلا سکتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخرت کے حالات آپ پر کھول دیے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تشریف لے جا رہے تھے، رک گئے، فرمایا یہاں یہ دو قبریں ہیں، جی، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ پر کھول دیا، فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے، معمولی سی چیز ہے۔ ایک کو تو عذاب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کرتے میں احتیاط نہیں کرتا، چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا، اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جسے عذاب ہو رہا ہے، وہ چغلی کھایا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، آپس میں لڑانے کے لیے۔ اور یہ ہمارے ہاں عام ہے، یعنی آپ فرمانا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے عمل نہ تھے کہ جس سے بچنا چاہے تو بچ نہ سکتا، معمولی سے کام، بچنا چاہے آرام سے بچ سکتا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ چیزیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، انہیں اختیار کریں۔ دیکھیں، کچھ کریں گے تو بات بنے گی نا، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ یہ بہت اچھا ہے، واقعی ایسا ہے، اچھا کریں گے، اور کوشش نہ کی تو فائدہ ہوگا؟ کبھی فائدہ نہیں۔ کوشش فوراً کوشش، جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہیں، فوراً ان کو چھوڑیں اور پختہ ارادہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی شکل میں ہو اس کو چھوڑنا ہے، اس کے منافعوں کی طرف یا نقصان کی طرف نہ جائیں۔ بس سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑیں گے، گناہ چھوڑیں گے، وہ کسی بھی انداز میں ہوں گے، ہم خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اعمال میں حلاوت نصیب فرمائیں، نورانیت نصیب فرمائیں، برکات نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، درود شریف کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما،
آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما، جتنے بھی لوگ بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوبین میں ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔